اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی اس مبارک مجلس میں مل بام کر بیٹھیں اور قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی کو قبول فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 مکمل کی تھی، اور جو قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے آیت الدین، اور وہاں قرض اور لین دین کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے احکامات آئے تھے جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جو مقیم ہیں، جو اپنے شہر میں ہیں، جو اپنے ملک میں ہیں لیکن وہ مقیم ہیں۔ تو اب اگلی آیت کریمہ جو آج کی آیت کریمہ ہے ہماری، اس میں اگر آپ حالت سفر میں ہوں، مسافر ہوں، مقیم نہ ہوں، تو اس حوالے سے احکامات بتائے گئے ہیں اور یعنی حل بتایا گیا ہے الٹرنیٹ اس کا، کہ اگر لکھنے والا آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کریں اور کس طریقے سے یعنی اس کا حل نکالیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ حل بتایا گیا۔ اگر ہم پچھلی آیات جو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اس آیت کریمہ پر جو آیت الدین ہے اس پر غور کریں تو اس آیت کریمہ میں خلاصے کے طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے معاملہ میں مدت کا تعین کیا جائے تاکہ فریقین جو دونوں ہیں ان کو علم ہو کہ یہ قرض کب واپس ہوگا، اور پھر یعنی قرض تھوڑا ہو یا بہت ہو اس کی ساری مکمل جو دستاویز کی شکل میں تفصیلات اس کی لکھ لینی چاہیے، اور وہ دونوں فریقین اس کی ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اگر بالفرض کوئی ان میں سے فوت بھی ہو جاتا ہے تو وہ ایک جو ہے اقرار نامہ اس کے پاس موجود ہو جس کی اسے پابندی کرنی ہوگی۔ پھر کاتب کے لیے ہر چیز کو انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس میں مسلمان مرد 2 یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بھی بنا لینے کا حکم دیا گیا، اور پھر اگر سفر میں لین دین کا معاملہ ہو جائے اور کاتب یا گواہ میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں خریدنے والا قیمت کی جگہ کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے، جب وہ قیمت ادا کرے تو وہ اپنی گروی جو چیز اس نے رکھی تھی وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو یہاں حالت سفر میں یعنی گروی رکھنے کا ذکر ہے، لیکن اگر یہ حالت ادر میں ایسی صورت پیش آئے تو بھی گروی رکھ کر کوئی چیز خریدنا درست ہے۔ جیسے بعض لوگ زیورات رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ کوئی اپنی قیمتی اور چیز جانور مثلا رکھ دیتے ہیں گروی کے طور پر،
یا اپنی گاڑی رکھ دیتے ہیں، اس طرح کوئی چیز بھی. لیکن ایک اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس گروی رکھتا ہے آدمی، تو اس کا جو نفع ہوتا ہے، مثلا اگر اس چیز سے کوئی نفع ہوتا ہے تو وہ نفع مالک یعنی اس سے اٹھائے گا. گروی رکھنے والا شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے، یعنی جو شخص اس کا مالک ہے، جس کی وہ چیز ہے، اس چیز کا نفع اس کی طرف لوٹے گا. اب یہاں اگر آپ غور کریں تو رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، 283، اور اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز کسی کے سپرد کر کے، اس کے حوالے کر کے اس کے ہاتھ میں دے دو، لیکن اس ظاہری ضمانت کے ساتھ پھر شارع اہل ایمان کے ضمیر جو ہیں ان کے اندر خدا خوفی کا جذبہ پیدا کر کے انہیں اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ امانت دار بنیں. یعنی جب انسان کے اندر امانت ہوگی، دیانت ہوگی، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، چونکہ انسان کو پتہ ہے کہ جو میرا عمل ہے اس کی جزا اور سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو پھر وہ خدا خوفی جو ہے وہ کوئی بھی اس کو غلط کام کرنے نہیں دیتی، بلکہ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتا ہے انسان، اور سب کے پھر حقوق اس طریقے سے محفوظ رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے شخص پر بھروسہ کرے تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا ہو اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے. اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر مدیون پر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ وہ قرض پوری طرح ادا کرے گا، اور مقروض پہ یہ اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ مرہون چیز کو اپنی اصلی حالت میں واپس کرے گا، تو دونوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر خدا خوفی پیدا کریں. یعنی جس شخص نے گروی رکھی ہے اس کی وہ چیز صحیح سلامت اس کو واپس کرے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ قرض جتنا لیا ہے اسی طرح اس شخص کو واپس کرے. تو یہاں دیکھیں کہ خدا خوفی کا رویہ اختیار کر کے انسان جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ان دونوں کا رب ہے، اور پھر ان دونوں کا نگہبان ہے، مربی ہے، سربراہ ہے، حکم ہے، قاضی ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا معبود ہے. تو یہ تمام تصورات جو ہیں معاملات اور فرائض ذمہ داریوں کی ادائیگی کے معاملے میں بڑی اہمیت کے عمل ہوتے ہیں. اور بعض مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمانداری کے معاملے میں یہ آیت جو کتابت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ صرف حالت سفر میں معاملات کے اندر تحریر کرنے کی رخصت ہے، اور یہ امانت داری اور قرض جو ہے یہ مکفول کا تعلق بھی سفر کی حالت سے ہے، اور سفر میں قرض اور قرض دار دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے جو ہیں وہ معاملہ کرتے ہیں. تو غرض تقوی اور طاعت پر یہاں ابھارا گیا ہے. یہاں شہادت کے سلسلے میں بات اختتام تک پہنچتی ہے، اور یہاں شہادت سے مراد وہ شہادت نہیں ہے جو وہاں بوقت کتابت کسی جب لکھتے ہیں تو اس وقت مطلوب ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جب جو شہادت عدالت میں دی جاتی ہے.
یعنی ایک آدمی گواہ تھا، اب اس کی گواہی کی ضرورت پڑی عدالت میں تو اس وقت گواہی دینا، اس لیے یہ شہادت گواہ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہوتی ہے۔ اور ولا تکتموا الشہادۃ، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا، اور جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے۔ یہاں اب دیکھیں بات کی نسبت جو ہے وہ قلب مومن کی طرف کی جاتی ہے، اور گناہ کا استناد جو ہے وہ قلب مومن کی طرف کیا جاتا ہے۔ یوں شہادت کا چھپانا دراصل اپنے ضمیر میں گناہ کا چھپانا ہے۔ دونوں باتوں کا تعلق دل اور دماغ کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ خاتمہ کلام ایک بڑے وارننگ والے جملے کے ساتھ اس پر اختتام کیا جاتا ہے، بڑی حسین تصویر پیش کی جاتی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ واللہ بما تعملون علیم، یعنی جو تم کرتے ہو، یعنی جتنے تمہارے اعمال ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں، وہ اپنے علم کے مطابق پوشیدہ قلبی یعنی اعمال پر بھی جزا اور سزا دے گا۔ یعنی اگر تم گروی کو صحیح طریقے سے نہیں واپس کرو گے تو اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کو علم ہے، اگر گواہی صحیح طریقے سے نہیں دو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اس لیے تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ کا علم ہے، اس لیے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز کرو گے اس کی جزا بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے۔ اگر اچھا عمل کرو گے تو اس کی جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرو گے تو اس کے بدلے میں پھر سزا ملے گی۔ چونکہ اللہ جو ہیں وہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کی ساتھ ظلم و زیادتی ہو، وہ تمام چیزوں کے حقیقی مالک ہیں، اور تمام دلی بیدوں کو جاننے والی ذات ہے، وہ تمام ظاہری رازوں سے بھی وہ خبردار ہے، اور تمام اعمال پر سزا اور جزا دینے والا ہے، اور وہی تمام بندوں کے معاملات کے فیصلے کرنے والی ذات ہے۔ کسی پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کسی کو وہ عذاب میں گرفتار کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی مشیت کے تابع ہے، اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ بے قید ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں یعنی تفسیر ابن کثیر نے بہت ساری روایات نقل کی ہیں، تو اب دیکھیں کہ جو لوگ اس پہ توکل کرتے تھے قرض کے حوالے سے، تو ویسے تو بہت ساری روایات ہیں، وہ تو اتنی ہم تفسیر میں اس وقت نہیں جائیں گے، چونکہ کل ہم نے تفصیل سے اس پر پچھلی آیت پر گفتگو کر لی تھی۔ البتہ آج کی آیت کے حوالے سے ایک جو یعنی واقعہ وہ روایت ہے وہ بیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 ادار مانگے۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ لے آؤ، تو اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ کہا کوئی ضمانت لے آؤ، تو جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی مدت مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن کر دے دیے۔ اب اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز یا کوئی کشتی ملے تو اس پر بیٹھ کر جاؤں اور اس شخص کو رقم ادا کروں، لیکن جب کوئی چیز نہ ملی، نہ کشتی ملی، نہ جہاز ملا، جب کہ طلب کی تو میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، اور اس پر وہ خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا، میں نے کہا کہ گواہ بھی تجھی کو رکھا، اس پر بھی خوش ہو گیا۔ وقت مقرر آ گیا ہے تو میں نے ہر چند کشتی کی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کروں، لیکن مجھے کوئی کشتی یا جہاز نہیں ملا۔ تو اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو اس نے سمندر میں پھینک دیا۔ اب وہ شخص بھی یعنی آ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا کہ آج وہ شخص آئے گا اور میرا قرضہ ادا کرے گا۔ تو جب وہ انتظار کر کے اسے کوئی چیز کشتی یا جہاز نظر نہ آیا، کوئی شخص نظر نہ آیا، تو وہ واپس جانے لگا تو اسے ایک خشک لکڑی جب نظر آئی تو اس نے کہا چلو اب اور تو کچھ نہیں ملا، اسی لکڑی کو اٹھا لیتا ہوں۔
جب گھر لے گیا تو لکڑی کو کھولا تو دیکھا تو اس کے اندر 1000 دینار تھے، تو ساتھ وہ کاغذ جس پر اس نے لکھی ہوئی تھی تحریر تو وہ بھی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر اشرفیاں ہیں، اس نے گنی تو وہ پوری 1000 دینار تھی۔ تو اب کچھ عرصے بعد جب اس کو موقع ملا تو وہ 1000 دینار لے کے اس کے پاس پہنچا، چونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ اب آیا وہ اسے پیسے مل گئے یا نہیں، تو اسے کہا کہ یہ آپ کے 1000 دینار ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ نے جو 1000 دینار لکڑی میں ڈال کے بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی کس طرح کا توکل تھا اللہ کی ذات پر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی کس طرح پوری کرتے تھے۔ تو یہ جو اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی صحیح بخاری میں یہ کافی جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے 7 مرتبہ کے لگ بھگ، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم آیات ہیں۔ اب ہم ذرا اس کے لفظی ترجمہ پر اور مزید تفصیل پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو عَلَى سفر سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ پاؤ کاتباً لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُودَ تو رین رکھ لو، فَإِن اگر أَمِنَ بھروسہ و اعتماد و بَعْدَكُمْ بَعْدًا بعد میں سے بعد کو پر، فَلْيُؤَدِّ بس ادا کرے الَّذِي جو کہ اؤتمن جو امانت دیا گیا، امانتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، رَبَّهُ اپنے رب سے، وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ گواہی کو، الشہادۃ گواہی، وَمَنْ اور جو کوئی یکتمھا چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ بے شک وہ آثم گنہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ بما تعملون جانتا ہے جو تم کرتے ہو، علیم جاننے والا۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ اگر تم علی سفر سفر پر ہو، یعنی اگر تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، مقیم نہیں ہو، اپنے شہر میں نہیں ہو بلکہ سفر میں ہو، اپنے ملک میں نہیں ہو، وَلَن تَجِدُوا اور نہ پاؤ تم کون، کاتباً کوئی لکھنے والا، تو پھر کیا کرو، فَرِحَانٌ مَقْبُودَ تو گروی رکھ لو، رین رکھ لو۔ اب دیکھیں کہ سفر میں عموماً کبھی انسان کو لکھنے والا میسر نہیں آتا، کبھی کاغذ اور پین نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں تو خیر کافی سہولیات ہیں، پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا، اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے آپ مختلف طریقوں سے یعنی اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَرِحَانٌ تو گروی رکھ لو، یعنی یہ گارنٹی کے طور پر کسی چیز کو رکھ لو، مثلا اپنا فون رکھ لیں، اپنی گاڑی رکھ لیں، اپنی کوئی بھی قیمتی چیز اس طرح کی رکھ لیں، تاکہ اس آدمی کے پاس گارنٹی ہو کہ اگر یہ میرا قرض واپس نہیں کرے گا تو کم از کم یہ چیز ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، تو اس کی چیز کو میں فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کر لوں گا، یا اس چیز کو میں استعمال کر لوں گا۔ تو آمنہ اعتماد کرے، بھروسہ کرے، بعدکم تم میں سے بعدن بعد پر، یعنی کس پر، مقروض پر، جس نے قرضہ لیا، فَلْيُؤَدِّ بس چاہیے کہ ادا کرے، ادا یؤدی ادا کرنا، اور اردو کا لفظ جو ادا کرنا ہے وہ بھی اسی سے ہے، الذی اس کو جو، وہ جو، فَلْيُؤَدِّ بس چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ جو اؤتمن امانت بنایا گیا ہو، امانتہ اس کی امانت، یعنی جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے، واپس کر دے، یعنی جو چیز رکھی گئی ہے اس کے پاس گروی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ، شہادتاً گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ تو بس بے شک وہ آثم گنہگار ہے، قلبہ اس کا دل، اور واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر آپ اس آیہ کریمہ کو اور پچھلی آیہ کریمہ کو دوبارہ یعنی گٹھا ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، یعنی پچھلی آیت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مقیم کے احکامات بیان کیے گئے تھے، اور اس آیت میں سفر کی حالت میں اگر لین دین کی کوئی نوبت آ جائے تو اس کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ مثلا آپ کاروبار کے لیے سفر کرتے ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو اس کا یعنی الٹرنیٹ
یہاں بتایا گیا کہ سفر کی حالت میں اگر تمہیں کوئی کاتب نہیں مل رہا تو یہ وجدہ یجدو سے ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس کا حل کیا بتایا؟ فرحان مقبوضہ، کوئی چیز اپنی اس شخص کے پاس رکھ لو اور اس سے قرض لے لو، اور جب اس کا قرض واپس کرو تو وہ شخص تمہاری چیز جو ہے وہ واپس کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ رہن کا لفظ جو ہے یعنی یہ ریحان رہن کی جمع ہے، اور رہن کے لفظی معنی ہوتے ہیں حبس، یعنی کسی چیز کو روکنا، اور مقبوضہ کس سے ہے؟ قبضہ کی ہوئی، اسی لیے قبضہ، یہ جب آپ ہاتھ بند کرتے ہیں تو اس کو بھی قبضہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ جب کوئی قبضہ کرتا ہے تو وہ دوسرے جو اصل مالک ہوتا ہے اس کو روک دیتا ہے اس سے استفادہ کرنے سے، یعنی گروی رکھنے والی چیزیں صاحب حق میں کے قبضے میں دے دی جائیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک قبضہ میں چیز دینا ضروری ہے، جبکہ امام مالک کے ایجاب و قبول جو ہے اس کے لیے کافی ہے۔ تو یعنی اس کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے جس شخص سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ تو اگر یعنی وہ گروی رکھ دی تو پھر آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی چونکہ وہ چیز ایک گارنٹی ہے۔ تو اس رہن اس چیز کو کہتے ہیں جو معاوضے میں شرط کے طور پر رکھی جاتی ہے کہ اگر تم میرا مال واپس لاؤ گے تو میں تمہاری چیز واپس کر دوں گا۔ اب دیکھیں کہ رہن کے معاملات میں 4 عناصر بڑے اہم ہیں۔ ایک تو راہن ہے، ایک مرتہن ہے، اور ایک رہن ہے، ایک مرہون بہی ہے۔ اب راہن جو رہن دیتا ہے یعنی جو چیز رکھتا ہے، مرتہن جو رہن لیتا ہے جو شخص قرضہ دینے والا ہے، مرہون بہی وہ قیمت ہوتی ہے جو آپ یعنی قرض کے طور پر لیتے ہیں، یعنی بدلے میں آپ چیز رکھتے ہیں تو چیز کے بدلے میں جو قرض کے طور پر آپ لیتے ہیں رقم، اس کو مرہون بہی کہتے ہیں۔ تو رہن وہ چیز ہوتی ہے جس کے بدلے میں آپ کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی شخص کو سے 100 پاؤنڈ چاہتے ہیں، تو اس 100 پاؤنڈ کی چیز، مثلا آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ تو اب آپ جو ہیں وہ راہن ہیں جو دے رہا ہے شخص، اور تو جو مجھے دے رہا ہے وہ مرتہن ہے، اور جو چیز میں نے رکھی ہے وہ رہن ہے، اور پھر پاؤنڈ جو ہیں وہ مرہون بہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کہا کہ سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ لو، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم اعتماد کر لو تم میں سے بعض پر، یعنی بھروسے میں ایک دوسرے کے لے لو، ٹرسٹ ہو، تو پھر یعنی ظاہر ہے کہ گروی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گروی رکھنے کی کب ضرورت آتی ہے؟ جب انسان کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، اور دینے والا شخص جو ہے وہ گارنٹی چاہتا ہے، ہو سکتا ہے جانتا نہ ہو، تو تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو۔ تو چیز کے بدلے میں قرضہ، یعنی کوئی چیز آپ گروی رکھ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں دوسرا شخص آپ کو قرض دے دیتا ہے، تو تاکہ اگر آپ اس کا قرضہ واپس نہ کریں تو وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اور وہ یا تو اس چیز کو فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کر لے گا یا پھر اس چیز کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو امن یا امن و امان، کسی پر اعتبار کرنا، اگر اعتماد ہے تو پھر ضمانت نہ بھی لے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، اور جو چیز رکھی جاتی ہے وہ ضمانت ہوتی ہے۔ آپ کا یعنی مال آپ کو واپس مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا تو وہ چیز موجود ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، چاہیے کہ ادا کرے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ضمانت یعنی ہے رہن کی ضرورت نہ سمجھے تو دے دے۔ الذی، وہ جو اؤتمنا، امین بنایا گیا، امانتہ، اپنی امانت کو، یعنی قرض خواہ نے جو چیز اسے دی ہے وہ واپس لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ تقوی انتہائی اہم چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو پہلی آیات ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ،
اور وہاں ہم نے مختلف انسانوں کی اقسام بھی بیان کی تھی کہ متقین ہیں، پھر منافقین ہیں، کفار ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہم نے کافی دفعہ مختلف دروس میں اس کو بیان کیا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، 4 ایلیمنٹس ہیں اس پہ: اللہ کا ڈر، خوف، خشیت اور قرآنی آیات پر عمل کرنا، اور پھر جو تھوڑا یا بہت جتنا بھی رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر قانع ہو جانا، شکایت اور شکوہ نہ کرنا، اور چوتھی چیز کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا. تو تقویٰ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ جو اس کو یعنی ایسے راستے پر لے جائے جو ٹیڑھا راستہ ہے، جو درست راستہ نہیں ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ درست اور سیدھا معاملہ نہیں کر سکتا. اور آج ہمارے معاملات کی بنیادی جو خرابی، فساد، جھگڑے، فتنہ، لڑائیاں، نفرتیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا خوفی نہیں ہے. اللہ سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، قرآن سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، حضور کی ذات سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، اسی طرح قرآن سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ تعلق نہیں ہے. وہ تعلق کمزور ہونے کی بنیاد پر آج ہم یعنی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جیسے وہ یعنی اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہاں حکم دیا گیا کہ ولا تکتموا الشہادۃ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. کیوں؟ گواہی کو چھپانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ومن یکتمھا، جو کوئی اس کو چھپائے گا. کس موقع پر؟ جب اس کی گواہی طلب کی جائے، گواہی دینے کے لیے کہا جائے اس کو. تو فإنہ آثم قلبہ، تو بے شک اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شخص گنہگار ہے، بلکہ کہا گیا کہ اس کا دل گنہگار ہے. چونکہ اکثر چیزیں جو ہیں انسان دل میں چھپاتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ دل کی بات میں کسی کو نہیں بتاتا، میں نے اپنے رازوں کو اپنے دل میں ہی رکھا ہوا ہے. تو اب دیکھیں کہ قرآن حکیم کا بڑا لطیف انداز ہے. ایسی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ رب کائنات نے کتنے پیارے انداز میں ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل واولئک عنہ مسئولا. یعنی کہا گیا کہ کان، آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز سے سوال کیا جائے گا. اور پھر ایک دوسری جگہ میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ آپ کی مال و دولت کام آئے گا، نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، بلکہ قلب سلیم، جو آپ کا صحیح صاف دل ہے وہ آپ کے کام آئے گا. اب یہاں دیکھیں کہ اور بھی سوال ہوں گے، لیکن ان اعزاز سے الگ الگ بھی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں کیسے اس کو استعمال کیا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی دل گنہگار ہے، کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بگننگ، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے. یعنی جس طرح ایک دوسری آیہ کریمہ میں ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ دل ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے سارے معاملات میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک سورہ میں اس کی ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ تطلع علی الافئدہ، یعنی جو آگ ہے وہ دلوں تک جا پہنچے گی، جہنم کی آگ. تو کیونکہ دل کی الگ طرح سے ایک طرح سے پوچھ ہوگی. تو یہاں فرمایا گیا کہ فإنہ آثم قلب، یعنی وہ گنہگار ہوتا ہے اور دل پہ پھر جو سیاہ یعنی جو برائیاں انسان کرتا ہے ڈاٹ اس کے دل پہ لگتے جاتے ہیں، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، خیر و شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس لیے یعنی عقد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب.
یعنی انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو اس کے جسم کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں تو پچھلی آیہ کریمہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ اس میں بڑی اہم بات بیان ہونے والی ہے، بڑی اہم بات کا حکم دیا جانے لگا ہے، اور اگر اس حکم کو بجا لائے گا انسان، پورا کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر پورا نہیں کرے گا تو ناکامی ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اگر انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو قیامت والے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ یہ حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو مومن ہے وہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا۔ یعنی اب دیکھیں کہ اگر بالفرض اب مختلف طلبہ ہیں تو میں اگر ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ اجتماعی طور پر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ سب کے لیے ہے، لیکن جب یہ میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے مثلا یہ اس کا نام لے کے کہتا ہوں کہ اس نے کام کرنا ہے، تو یہ ایک خاص اس کے لیے ہو گیا۔ تو ایک تو عام احکامات ہیں قرآن حکیم میں جو یا ایھا الناس کے لفظ سے ہیں، یا عام اور انداز ہے، قصے کے انداز میں بے شمار قصص دوسری قوموں کے بیان ہوئے، لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ گیا تو پھر یہ مومنین کے لیے بڑا اہم حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا مومنین کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا، یعنی ہم نے کہا تھا کہ تداینتم بدین، تو دین اور قرض میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ جو ایک مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے وہ قرض ہے، یعنی یہ وہ دین ہے۔ ویسے قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اور جو قرض ہوتا ہے یعنی جس کی مدت مقرر کی جاتی ہے پابندی کے ساتھ، تو وہ دین ہے۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یعنی مال ہی ہو، اس میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اقمیر ہوتا ہے، جیسے مال تجارت ہے، جیسے خلا کا یعنی عوض ہے عورت جب دیتی ہے، تو اور بھی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں حق اور سچ کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ ان سارے احکامات کو پورے کرے۔ کاتب جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے، اس میں کوئی زیادتی والا معاملہ نہ ہو، نہ کاتب کے ساتھ زیادتی کی جائے، نہ گواہ کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اور آپ پھر دیکھیں یہاں کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی تھی تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی دلیل لی جاتی ہے اس معاملے میں، قرض کے معاملے میں، تو یعنی البتہ گروی رکھی ہوئی چیز جس سے نفع محصول ہوتا ہے اس نفع کا حقدار مالک ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ عرض کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ ہم آپس میں جب لین دین کریں تو اس کو لکھ لیں، تاکہ ہم یعنی مختلف فتنوں سے، فساد سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، عدالتوں میں جانے سے محفوظ رہیں۔ چونکہ اور پھر یہ یعنی اگر سفر میں ہیں تو رہن یعنی گروی رکھنے کا حکم دیا گیا، پھر دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ڈر ملحوظ خاطر رکھیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اب دیکھیں کہ یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، یہ جو ابھی 10 دن ہمارے چل رہے ہیں ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کی قسم کھائی اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی آپ حج کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اخلاص کی، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، لیکن جو شخص اس کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اور پھر اس یعنی عشرے میں جو ہے
قربانی کا عمل ہوتا ہے، اس عشرے میں حج ہوتا ہے، مناسک حج ہیں سارے. پھر اسی طرح یعنی حج جو ہے انسان کو صبر سکھاتا ہے، اس میں طواف ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں مزدلفہ اور مینا میں جانا ہے، اس میں قیام ہے عرفہ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی یہ ذکر اور اذکار کے ایام ہیں. ان میں روزے جتنے بھی رکھ سکتے ہیں وہ رکھنا چاہیے، اور خاص کر یوم عرفہ کا روزہ. اور پھر انسان کو دعا مانگنی چاہیے. آج امت مسلمہ کرب میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے. آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مختلف طریقوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ بھی ہمیں یعنی اچھے طریقے سے جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. حضور کی ذات جو ہے جب تک اس ذات سے ہماری محبت نہیں ہوگی، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین اور اس کتاب حکیم کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور قرآن حکیم کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام حضرات کی مشکلات قرآن حکیم کی اس مبارک مجلس کے صدقے آسان فرمائے، اور آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدلے، اور آپ میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں، شام، فلسطین، جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں، سب کے حل پر رحم و کرم فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جس طرح آپ مختلف ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو اور ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ ضرور پروموٹ کریں، چونکہ یہ قرآن کا پیغام ہے. اس میں جتنا بھی آپ اس کو آگے پروموٹ کریں گے انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور آپ بھی قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے معاون بن جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.